السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی آنے والی ہے، اور اس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 12 ربیع الاول 570 عیسوی میں مکہ یعنی کہ سعودی عرب میں ہوئی تھی۔ اس سال کو عام الفیل یعنی کہ ہاتھی کا سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی فوج کو تباہ کر دیا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال تب ہوا جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ آپ کی پرورش پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری لی۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچائی، ایمانداری اور اچھے اخلاق کے لیے مشہور تھے۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ تجارت میں حصہ لیا اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک نیک اور امیر کاروباری عورت جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے شادی کی۔ یہ شادی بہت مبارک رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ غار ہرا مکہ کے پاس ایک پہاڑ کی غفا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہیں پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پہلی وحی یعنی کہ وحی الہی نازل ہوئی۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہوئے۔ تو آگے بتانے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ ہمارے چینل دینی جانکاری پر نئے ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ہائپ کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور ساتھ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ چلیے آگے بتاتی ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ دھیرے دھیرے صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہوئے، لیکن مکہ کے کافروں نے اسلام کا بہت زیادہ ویرودھ کیا اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور ستم کرتے رہے۔ مسلمانوں کو پیٹا گیا، ستایا گیا، یہاں تک کہ کچھ کو شہید بھی کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت سے مسلمانوں نے جان بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کی۔ جب مکہ میں حالات بہت زیادہ مشکل ہو گئے تو اللہ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت لی۔ اسی سال سے اسلامک کیلنڈر ہجری کی شروعات کی گئی۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مسلم امت قائم کی اور یہودیوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کا سنویدھان بنایا۔ اس سے مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ مل گئی اور اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام کی حفاظت اور برائی کے خلاف کئی ساری جنگیں ہوئی۔ غزوہ بدر 624 عیسوی میں مسلمانوں کی پہلی جنگ، جس میں اللہ نے کمزور مسلم فوج کو بڑی فوج پر جیت دی۔ غزوہ احد 625 عیسوی مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ کچھ تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تکمیل نہیں کی تھی۔ غزوہ خندق 627 عیسوی مسلمانوں نے مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود کر دشمنوں کو ناکام کر دیا تھا۔ آخر کار مکہ کے کافروں نے ہار مان لی اور اسلام پھیلنے لگا۔ 630 عیسوی میں مسلمانوں نے بنا خون خرابہ کیے مکہ فتح کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا، کعبہ کو بتوں سے پاک صاف کیا اور صرف اللہ کی عبادت قائم ہوئی۔ 632 عیسوی میں آپ نے آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے مشہور خطبہ وداع دیا، جس میں یہ باتیں فرمائی کہ سارے انسان برابر ہیں، چاہے عرب ہو یا غیر عرب ہو۔
औरतों के हक की हिफाजत करो। ब्याज, सूद, रिबा हमेशा के लिए हराम है। तुम सब एक उम्मत हो और अल्लाह के सामने सबका हिसाब होगा। अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत को पकड़ लो, इससे तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी मुआफ फरमा दिया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।